بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رات محترم آپ اپنے چچا کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور چچا سنیے کہ کتنا ظالم تھا۔ آپ کا چچا کا کاروبار یہ تھا کہ آپ کا چچا جو ہے مورتیاں بنایا کرتا تھا اور ان کو بازار کے اندر بیچا کرتا تھا۔ یہ آپ کے چچا کا یہ کاروبار تھا۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کا کام شروع کیا ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں دی ہے۔ آج کچھ لوگ پھرتے رہتے ہیں نا دین کی دعوت دینے کے لیے، گھر کا ماحول پتہ نہیں ہے اور دین کی دعوت دینے کے لیے پھر رہے ہیں۔ حضرات محترم دو تین کتابیں کیا پڑھنی، امام صاحب کو پیچھا لیے پھر رہے ہیں کہ یہ سوال بتائیے یہ سوال بتائیے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا کو دین کی دعوت دی۔ اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے چچا، یہ جو تم مٹی کے بت بناتے ہو، یہ مورتیاں بناتے ہو، یہ تو نہ ہی کھا سکتی ہیں، نہ ہی یہ تمہاری مدد کر سکتی ہیں، نہ ہی یہ بول سکتی ہیں، تو اے میرے چچا یہ بتاؤ کہ یہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، یہ رب کیسے ہو سکتی ہے تمہارا۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جو ہے چچا ایک نہ سنتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کا چچا جو ہے بازار کے اندر لے جایا کرتا۔ بازار کے اندر جب لے جایا کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچنے کے لیے لے جایا کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کو ہاتھ میں پکڑتے اور بازار کے اندر آواز لگاتے کہ لے جاؤ، ایک ایسا بت لے جاؤ جو نہ تمہاری سن سکتا ہے، نہ تمہارے بات کو سن سکتا ہے، نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، ایک ایسے بت کو لے جاؤ۔ حضرات محترم آپ اتنی نفرت کیا کرتے تھے بتوں سے۔ حضرات محترم جو ہے اس وقت جو ہے اس شہر کے اندر ایک جیسے ہم لوگوں کے یہاں عید کا دن آتا ہے، اس شہر کے اندر بھی عید کا دن آیا کرتا تھا۔ حضرات محترم اس عید کے دن لوگوں کا یہ معمول تھا کہ سارے شہر کے لوگ جو ہے شہر سے باہر جا کر کے میلے میں جایا کرتے تھے۔ حضرات محترم جب وہ عید کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ سارا شہر جو ہے اس میلے کے اندر گیا۔ جب سارا شہر اس میلے کے اندر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو پوجا خانہ تھا اس پوجا خانے کے اندر آتے ہیں، اور آ کر کے آپ نے بتوں کو جب توڑنا شروع کیا ہے تو آپ ہر بت کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا کان توڑا، ہر بت کو ایسا کوئی بت نہ تھا جو کہ سلامت چھوڑا تھا آپ نے۔ ہر بت کو توڑنے کے بعد آپ جو دوشارہ تھا، جو آپ کا کلہاڑا تھا، وہ آپ اس کلہاڑے کو جو ہے جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، جو سب سے بڑی مورتی تھی، اس مورتی کے سر پر اس مورتی کے کندھے پر جا کر کے وہ کلہاڑا رکھ دیتے ہیں۔ حضرات محترم جب شام کا وقت ہوتا ہے، جب یہ سارے لوگ آتے ہیں شہر کے اندر، اپنے پوجا خانے کے اندر جاتے ہیں، پوجا خانے کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ سارے بتوں کا یہ حال ہے کہ کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تو لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے، یہ ایسا کام ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ حضرات محترم ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے ہی اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجمع کے اندر آتے ہیں، اور یہ بات اتنی بڑی ہو گئی کہ یہ بات بادشاہ نمرود پر یہ بات پہنچ گئی۔ حضرات محترم بادشاہ نمرود آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے حاضر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ اے ابراہیم بتاؤ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، بتاؤ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں یہ کام تمہارے خداؤں کے ساتھ کیوں کروں گا؟ ارے تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس چیز سے ان بتوں کو توڑا گیا ہے، جو کلہاڑے سے بتوں کو توڑا گیا ہے، وہ کلہاڑا تمہارے سب سے بڑے بت کے کاندھے پر ہے، تو لہذا مسئلہ سب صاف ہو جاتا ہے کہ تمہارے بڑے بت نے ان سارے بتوں کو توڑا ہے۔ اللہ کے محترم اب وہ لوگ کہنے لگے، وہاں کے پجاری کہنے لگے ہاتھ جوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے
کہیں ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ ہماری مورتیاں تو بول نہیں سکتی، یہ ہمارے بت تو بول نہیں سکتے، نہ ہی یہ چل سکتے ہیں، نہ ہی یہ کھا سکتے ہیں، نہ ہی یہ پی سکتے ہیں، اے ابراہیم تم سب چیز جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ موقع دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ سارے پجاری یہ بات کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ وہیں پر آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینا کیسے شروع کیا؟ جب پجاریوں نے یہ بات کہی کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ مدد نہیں کر سکتے، تو ذات محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو جو چیز کھا نہیں سکتی، جو چیز سن نہیں سکتی، جو چیز تمہاری مدد نہیں کر سکتی، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی چیز کو تم پوچھتے ہو، تو اے لوگو ایسے کو خدا کیوں مانتے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ ایسے کو خدا تم کیوں مانتے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ حضرات محترم جب آپ نے یہ بات کہی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آتے، لیکن حضرات محترم وہ لوگ بڑے ہی کٹر لوگ تھے۔ حضرات محترم جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ لوگ آپ کے اور جانی دشمن ہو گئے۔